حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور مجھے بتلائیے کہ کون سا عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے کہ بندہ اللہ کے بلاوے پہ اٹھے. جب مؤذن کی اذان آئے تو وہ وقت کے اندر رہتے ہوئے نماز کو ادا کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اپنی جبین نیاز کو اپنے مالک اور اپنے خالق کے دربار میں جھکا دے. تو جب بندہ اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے، اس کا چہرہ گرد آلود ہو، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں یہ حالت بندے کے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ وہ ایک فقیرانہ انداز کے اندر اپنے مالک کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہو. تو میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان نماز وقت پہ ادا کرے تو یہ اللہ کو بڑی پسندیدہ ہے. تو میں نے پوچھا حضور اس کے بعد کون سا عمل ہے، نماز کے بعد کون سی نیکی اور کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے والدین، اپنے باپ، اپنی والدہ، اپنی اماں کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا اور ان کی بھلائی کے لیے کام کرنا، یہ کام اللہ کو نماز کے بعد دوسرا پسندیدہ کام ہے. تو نماز کو بھی اپنی زندگی میں لازم کر لیجئے کہ چاہے جتنی مصروفیت ہو، چاہے جتنے بھی آپ بیزی ہوں، دنیا کے دھندوں میں آپ پڑے ہوں، جیسے ہی مؤذن کی اذان آئے تو سارے کام چھوڑ کر انسان اپنے مالک کی بارگاہ میں چلا جائے، اپنے رب کے دربار میں انسان جا کے جھک جائے. اور دوسرا یہ اپنے اوپر لازم کر لیجئے کہ مجھے دنیا کی محفلوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یار بیلیوں کی مجلسوں کی لوڑ نہیں ہے، مجھے دوسرے لوگوں کے ہاں اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے ماں باپ کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ کمپنی بنانے کی ضرورت ہے، ان کے مکھڑے کو تکنے کی ضرورت ہے، ان کی خدمت کرنے کی مجھے ضرورت ہے. کیونکہ جب انسان ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے اور اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، اور اس کی دنیا کو بھی اللہ رب العزت کامیاب بناتا ہے اور اس کی آخرت کو بھی اللہ کامیاب بنا دیتا ہے.